الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى في موضع آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، میں شکر گزار ہوں حافظ اسحاق اور دیگر اسٹیج پر علماء کرام کا اور آپ جیسے شخصیت کا کہ آپ نے کافی محنت و مشقت سے اپنا وقت بھی قربان دیا ہے یہاں پر اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا ہے. میرے محترم بھائیوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، چند منٹ میں اپنی گفتگو کو سماعت کر دوں گا. اس لیے آپ حضرات تھوڑا ان باتوں پر دھیان رکھیے. قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ کے نبی فرما دیجئے ان لوگوں سے، کہیے کہ عالم اور جاہل، جاننے والا اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے دوستو، یقیناً برابر نہیں ہو سکتے ہیں. جس طریقے سے کفر اور ایمان برابر نہیں ہو سکتا، ظلم اور شرک برابر نہیں ہو سکتا، روشنی اور اندھیری برابر نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے علم اور بغیر علم برابر نہیں ہو سکتا. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، میں علم کی فضیلت کو بیان کرتا ہوا چلتا ہوں کہ اس امت کے نبی پر جو پہلا لفظ نازل ہوا، اقرا، پڑھنے کے متعلق نازل ہوا. ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ ایمان بہت اہم چیز ہے، توحید بہت اہم چیز ہے، اتنی اہم ہے کہ انسان پیدا ہو کر کے توحید پر ایمان نہ لائے، اللہ کو ایک نہ مانے تو وہ شخص ہمیشہ جہنم میں جلے گا. لیکن قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے توحید کے متعلق پہلا پیغام، پہلا میسج نہیں آیا. رسالت بھی بہت اہم چیز ہے، اتنی اہم ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے شاہ نولاک جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی شخص کسی نبی پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ شخص بھی ہمیشہ جہنم میں جلے گا. تو پتہ چلتا ہے کہ رسالت بھی بہت اہم ہے، لیکن قرآن مقدس میں رسالت کے متعلق پہلا پیغام، پہلا میسج نہیں آیا. پھر ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کی ہولناکی بڑی سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا: یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن ہر شخص پریشانی کے عالم میں ہوگا، باپ بیٹی سے اور بیٹا باپ سے، ہر گویا رشتہ داروں سے بھاگ رہا ہوگا. تو پتہ چلتا ہے کہ اس دن بڑی سخت کی دن ہوگی، ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. لیکن اس دن کے متعلق بھی اتنی اہم چیز ہے، اتنا سخت دن ہے. اس دن انسان کے نامہ اعمال کو توڑا جائے گا. اس دن انسان کے یا تو اپنی زندگی کی بازی جیت جائے گا یا تو زندگی کی بازی ہار جائے گا. پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بہت اہم ہے، لیکن پہلا میسج، پہلا پیغام قرآن مقدس میں بھی قیامت کے متعلق نہیں آیا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلا میسج، پہلا متعلق، پہلا پیغام اگر کسی کے بارے میں آیا تو کس چیز کے متعلق آیا؟ میرے دوستو حاضرین، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے. ان سے پوچھتے ہیں قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت کریمہ کیا نازل ہوئی؟ میرے دوستو سبھی لوگ یہی کہیں گے قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت کریمہ اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، یعنی جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے.
میرے دوستو تو یہ علم اتنا اہم مقام ہے, اتنی عزت اللہ رب العزت نے اس کو بلندی عطا فرمایا ہے علم کا, گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی امت محمدیہ کو پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے ہیں. جی میرے محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اس سے پہلے فرشتے کئی ہزار سال سے پیدا ہوئے تھے. اللہ کے حضور میں اللہ کی کسی کی بھی کمی, کسی بھی عبادت میں کمی نہیں ہوتی تھی. اور وہ فرشتوں کی خاصیت یہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے کہ لا یعصون اللہ امرهم ویفعلون ما یؤمرون, کہ وہ فرشتے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں, اللہ رب العزت کی حکم بجا اور لاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم, تم آدم کا سجدہ کرو. آدم کو سجدہ کس لیے کرنے کے لیے کہا گیا؟ ایک طرف چند دن پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام ہے, ایک طرف ہزاروں سال پیدا ہونے والے فرشتے کی جماعت ہے, لیکن انہیں حکم دیا جا رہا کہ تم آدم کا سجدہ کرو. تو یہ علم کی فضیلت تھی, علم کی بدولت کی وجہ سے حضرت سیدنا آدم کا فرشتوں پہ سجدہ کروایا گیا. میرے محترم بھائی اور دوستو, تو اس سے پتہ چلتا ہے علم کی بہت فضیلت ہے, علم کی بہت اہمیت ہے. خود حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکوكب, کہ ایک عالم کی فضیلت عالم پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان مثل العلماء فی الارض کمثل السماء فی النجوم, کہ اس زمین کے اوپر, اس دھرتی کے اوپر علماء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کے اوپر, جیسے ستاروں کے اوپر, آسمان کے اوپر ستاروں کی مثال ہے. میرے محترم بھائی اور دوستو, جس طریقے سے آسمانوں کی زینت ستاروں سے ہے, اسی طریقے سے اس زمین کی زینت پرہیزگار علماء سے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص علم دین کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے, علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے, تو فرشتے ان کے قدموں کی تلے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. ایک دوسری حدیث میں جب کوئی شخص علم دین کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جنت اس کی طلب میں ہوتی ہے. دوسری حدیث میں جب کوئی شخص علم دین کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ جہاد کے راستے میں ہوتا ہے, اور جہاد میں کتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی ان کو ثواب ملتا ہے جب تک کہ وہ شخص اپنے گھر واپس لوٹ کرنا آ جائے. میرے محترم دوستو, معلوم چلا کہ علم کی اللہ رب العزت کی یہاں بہت فضیلت ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, اللہ نے اہل علم کے درجات کو بلند کر دیا ہے, یہاں کے اعتبار سے بھی وہاں کے اعتبار سے بھی. اس لیے کہا جاتا ہے ایک حافظ قرآن کو, قرآن مقدس پڑھنے والوں کو, ان کی ماں باپ کو کل قیامت کے دن بلا کر کے عرش اعظم پر چمکتا ہوا ایک تاج پہنایا جائے گا. سنیے, اس ماں باپ کو, مطلب اس کے بیٹے نے پڑھا, اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا, لیکن جو خود پڑھ رہا ہو اس کا کیا عالم ہوگا. پتا چلا علم کی فضیلت دنیا کے اندر ہے ہی ہے, آخرت کے اندر بھی ان کی بہت ساری فضیلت ہے. میرے محترم بھائیو اور دوستو, آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما تھے, فرمانے لگے اللہم ارحمنی خلفائی, یا اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمانا. کئی صحابہ موجود تھے, پوچھنے لگے اللہ کے رسول من خلفائی کا یا رسول اللہ, آپ کے خلفاء کون ہیں میرے رسول؟ فرمایا قال الذین یرون الاحادیث ویعلمون الناس, وہ لوگ میرے خلفاء ہیں جو ہماری حدیثوں کو لوگوں کو سکھاتے ہیں, لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں, یعنی دین کی باتیں بتلاتے ہیں, وہ میرے خلفاء ہیں. میرے محترم بھائیو اور دوستو, اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے ذریعے سے بھی علم کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے, اور یہاں تک فرمایا ہے کہ علم انبیاء کی وراثت.
میرے محترم سامعین، بات تو ایسی بہت ساری کہنے کی ہے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو اسی طریقے سے جس طریقے سے بچوں کی ہمت افزائی کے لیے حافظ اسحاق نے یہ قدم اٹھایا ہے، اللہ ان کی اس قدم کو اٹھانے میں یہ کامیاب جلسہ بھی کرے اور اس میں اور مزید برکت دے، اور یہاں کے گاؤں والوں کو سب مل کر کے ایک جٹ مل کر کے اس طریقے سے محفلیں کرانی چاہیے تاکہ بچوں کے اندر جذبہ ہو، ہمت ہو۔ یہی بچے جب یہاں آ کر کے بولیں گے تو پھر ماں باپ کے اندر بھی ایک خوشی پیدا ہوگی، ماں باپ کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا، پھر یہ سمجھیں گے اور اس کے اندر حوصلہ افزائی ہوگی۔ میرے دوستو، ایسے تو بہت ساری باتیں کہنے کی ہے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اب انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں۔